الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ہم اپنا نیک جذبہ آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اس محبت کی طفیل ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا، جس دن تیرے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا. آمین یا رب العالمین. محترم بھائیوں اور بہنوں، چھٹی کے دنوں میں کھیل کود اور تفریح طبع کی طرف آدمی کا فطری طور پر میلان ہوتا ہے. اس مناسبت سے آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا، کھیل کود اور اسلامی تعلیمات. ہم کھیل کود اور ذہنی تفریح کے تعلق سے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں انہیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. محترم بھائیوں اور بہنوں، اسلام انسان کی طبیعت سے لگتا ہوا مذہب ہے. یہ کوئی خشک مذہب نہیں ہے جس میں تفریح طبع اور زندہ دلی کی گنجائش نہ ہو. اگر ہم ویسٹرن کلچر کو دیکھیں تو انہوں نے اپنی پوری زندگی کو کھیل کود بنا دیا. ان کا نعرہ ہے زندگی برائے کھیل. ان کے ہاں دل لگی کے سامان 3 ہیں: عورت، شراب اور میوزک. جبکہ اسلام نے انسان کی زندگی کا مقصد کھیل کود نہیں بتایا بلکہ عبادت قرار دیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. اور آخرت کی کامیابی کو اسلام بنیاد ٹھہراتا ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ حقیقت میں کامیاب ہو گیا. لیکن اس کے باوجود اسلام نے آداب کی رعایت کرتے ہوئے، اخلاقی حدود میں رہتے ہوئے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ آپ کھیلیں، کودیں، زندہ دلی کا اظہار کریں، خوش مزاجی اور تفریح طبع کا انتظام کریں. اسلام نے نہ صرف یہ کہ اس کی اجازت دی بلکہ بعض اوقات مفید کھیلوں کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے. وجہ صرف یہ ہے کہ اسلام سستی، کاہلی اور تنگ دلی کو ناپسند کرتا ہے اور چستی اور خوش طبعی کو پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی، کاہلی اور عاجزی سے پناہ بھی مانگی ہے اور لوگوں سے مختلف مواقع پر مختلف اوقات میں خوش طبعی فرمائی ہے، دل لگی کی ہے، ہنسی مذاق کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، روح القلوب ساعة فساعة. دلوں کو کبھی کبھار وقتاً فوقتاً خوش کیا کرو، خوش کرتے رہا کرو. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی. عورت نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے. آپ نے فرمایا کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. وہ عورت پریشان ہو گئی اور روتے ہوئے جب لوٹنے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بوڑھی عورت جنت میں بڑھاپے کی حالت میں نہیں جائے گی، کیونکہ تم نے کیا اللہ رب العالمین کا فرمان نہیں سنا، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، کہ ہم ان کو خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں نوعمر بنائیں گے، یعنی مرد اور عورتیں جنت میں 33 سال کی عمر میں جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے خوش طبعی فرمائی تھی کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، کیونکہ جوانی کی عمر میں جنت میں داخلہ ملے گا۔ سبحان اللہ، کیا انداز تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی فرمانے کا کہ خلاف واقعہ کوئی بات بھی نہیں کہی اور خوش طبعی بھی فرما لی۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے سامان لادنے کے لیے ایک اونٹ دے دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تجھے اونٹنی کا ایک بچہ دیے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو سامان لادنا ہے اور سامان لادنے کے لیے اونٹ چاہیے تھا، اونٹنی کے بچہ کا ہم کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا اور وہ ایک توانا طاقتور اونٹ لے کر کے آیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اونٹنی کا بچہ دینے کے لیے کہا تھا، یہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہے۔ تو اس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبعی فرماتے تھے، لیکن حق بات ہی کہتے تھے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، بات جب کھیل کود کی چل رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مختلف اوقات میں کھیلا ہے، کھیل کود کا سامان بہم پہنچایا ہے۔ سنن نسائی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل شیء لیس من ذکر اللہ فہو لہو او سہو الا اربع خصال، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے تعلق نہ رکھنے والی ہر چیز لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے، سوائے 4 چیزوں کے۔ پہلے نمبر پر مشی الرجل بین الغرضین، 2 نشانوں کے درمیان آدمی کا دوڑ لگانا، نشان لگا کر کے، و تادیبہ فرسہ، اور اپنے گھوڑے کو سدھانا، و ملاعبتہ اہلہ، اور آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، و تعلیمہ السباحہ، اور تیراکی سیکھنا اور سکھانا۔ یہ 4 چیزیں بتائی گئیں کھیل میں جو جائز ہیں اور جن کی صراحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر بیوی کے ساتھ بے تکلف ہو کر کے کھیلنا کودنا۔ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ مختلف بے تکلفی کا کھیل کھیلنا اسلام کی نظر میں قابل تعریف ہے۔ مرد میں یہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ خوبی کی بات ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ میں کھیلے کودے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ سفر میں ہیں، دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں بیوی کے ساتھ، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ جاتی ہیں، پھر دوسری مرتبہ دوسرے سفر میں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو جسم پر گوشت کچھ چڑھ گیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور فرمایا کہ ہذہ بتلک، کہ یہ اس کے بدلے میں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر اپنے گھوڑے کو سدھانا، یعنی گھوڑ سواری کی مشق کرنا، گھوڑ سواری کی ٹریننگ کرنا۔ حدیث میں گھوڑے کا ذکر آیا ہے، مگر وہ ساری سواری جو جائز ہے اور جس کے ذریعہ ایک انسان اپنی حفاظت چاہتا ہو اور اچھی نیت سے اس کی سواری کر رہا ہو، ان ساری سواریوں کا
مشق اور ٹریننگ اس کے اندر شامل ہوگا۔ اسی حکم میں ہیلی کاپٹر ہے، ہوائی جہاز ہے، بحری جہاز ہے، جیپ ہے، کار ہے، موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، ان سب سواریوں کے چلانے کا مقصد اگر نیک ہے اور ایک بندہ اس شرط کے ساتھ ان چیزوں کو سیکھتا ہے کہ ان کے ذریعہ ہم نیک مقصد حاصل کریں گے، تو ان سواریوں کو سیکھنا اور ان کو چلانا نہ صرف یہ کہ جائز ہوگا بلکہ بہتر ہوگا۔ تیسرا کھیل کود دوڑ لگانا ہے۔ صحابہ کرام دوڑ لگایا کرتے تھے اور آپس میں دوڑ کا مقابلہ بھی ان کے بیچ ہوا کرتا تھا۔ حضرت بلال بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ دو نشانوں کے درمیان دوڑ لگایا کرتے تھے اور بعض سے دل لگی کرتے اور ہنستے کھیلتے تھے، لیکن جب رات آتی تو عبادت میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ گویا کہ وہ کھیل کود بھی کرتے تھے لیکن راتوں میں شب زندہ دار بن جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئے، حضرت عمر فاروق سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئے اور کہا رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ پھر کئی عرصہ کے بعد حضرت زبیر اور حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نکل گئے، تو اس وقت بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جملہ دہرایا تھا کہ رب کعبہ کی قسم میں جیت گیا۔ چوتھا کھیل جو حدیث میں بیان کیا گیا تیراکی ہے۔ تیراکی کی مشق بھی ایک بہترین جسمانی ورزش ہے۔ سیلاب آنے کی صورت میں ایک ماہر تیراک انسانیت کی بہترین سروس کر سکتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نہ صرف یہ کہ تیراکی کے ماہر تھے بلکہ بسا اوقات تیراکی کا ان کے بیچ مقابلہ بھی ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ عمرہ میں تھے، عمرہ کے سفر میں جا رہے تھے، حالت احرام میں تھے، ایک چشمہ کے پاس پہنچے تو مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم لوگ احرام کی حالت میں تھے، عمرہ کے لیے جا رہے تھے، ایک چشمہ کے پاس پہنچے تو مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تعال اباقیک فی الماء اینا اطول نفسا، آؤ ہم تمہارے ساتھ پانی میں ڈبکی لگاتے ہیں، تیراکی کرتے ہیں، تیراکی کا مقابلہ کرتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ ہم میں سے کس کی سانس لمبی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے کھیلوں میں سے ایک کھیل تیر اندازی اور نشانہ بازی بھی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جبکہ حبشی لوگ مسجد میں اس کے باہر صحن کے اندر نیزے سے کھیل رہے تھے، یعنی مسجد کے صحن میں جب حبشی لوگ کھیل رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر میں چھپا رکھے تھے اور میں آپ کے کان اور کندھوں کے درمیان چہرہ کیے ہوئے حبشیوں کے کھیل کو دیکھ رہی تھی۔ گویا کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نیزہ بازی، نشانہ بازی اور کھیل کود اچھی چیز ہے، اسلام اس کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ خود دیکھتے ہیں کھیل کو اور اپنی اہلیہ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانے کے کھیلوں میں سے ایک کھیل کشتی اور کبڈی بھی ہے۔ اس کھیل میں بھی ورزش کا بھرپور سامان ہوتا ہے۔ اگر سطر کی رعایت کرتے ہوئے اور انہماک کے بغیر یہ کھیل بھی کھیلا جائے تو جائز ہے، بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کھیلا ہے۔ عرب کا ایک مشہور پہلوان تھا، اس کا نام تھا رکانہ۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی ٹھہرا لی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی کھیلوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کشتی کھیلا اور اسے پچھاڑ دیا۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام خشک دین نہیں ہے، بلکہ ہمیں کھیلنے کودنے پر ابھارتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی بہت سارے کھیل پائے جاتے ہیں، البتہ سوال یہ ہے کہ کون سا کھیل جائز ہے اور کون سا کھیل جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کھیل کے جائز ہونے کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطوں کو سامنے میں رکھنا ضروری ہوگا۔ پہلی شرط یہ کہ کھیل سے مقصد ورزش اور تفریح ہو، اس کو مستقل پیشہ نہ بنایا جائے، مستقل مقصد نہ بنایا جائے، بس جسمانی ورزش کے لیے، تفریح کے لیے اگر کھیلا جاتا ہے تو جائز ہے۔ دوسرے نمبر پر کھیل جو کھیلا جا رہا ہے بذات خود وہ کھیل جائز ہو، اس میں ناجائز کوئی بات نہ پائی جاتی ہو تو کھیل بھی بذات خود جائز ہو۔ اور تیسرے نمبر پر ایسی کوتاہی نہ پائی جائے کہ جس کی وجہ سے فرائض میں کوتاہی آنے لگے، یعنی شرعی فرائض میں اگر کوتاہی آتی ہے، غفلت آتی ہے تو یہ ناجائز ہوگا۔ یہ 3 شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو کوئی بھی کھیل ہو وہ کھیل جائز ہوگا۔ موجودہ زمانے کے کھیلوں میں سے ایک کھیل ہے کیرم بورڈ، اسی طریقے سے ویڈیو گیم۔ انہیں وقتی تفریح کے لیے یا ذہن کی تیزی کے لیے، حاضر دماغی پیدا کرنے کے لیے آدمی کھیلتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے کھیلوں میں ہاکی ہے، فٹ بال ہے، والی بال ہے، ٹینس ہے، بیڈمنٹن ہے، کرکٹ ہے، یہ سارے کے سارے کھیل اگر جوئے کے بغیر کھیلے جائیں، بشرطے کہ انہیں اپنا مشغلہ نہ بنایا جائے، جیسا کہ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، تو یہ کھیل فی نفسہ ہی جائز ہیں، درست ہیں۔ لیکن چونکہ عام طور پر ان کھیلوں کا اگر ہم تجزیہ کریں تو ان کے لیے منعقد ہونے والے میچ میں بہت ساری خرابیاں آ چکی ہیں۔ وہ کیا خرابیاں ہیں؟ ان خرابیوں کو سامنے میں رکھیں گے تو ہم ان کھیلوں کو کسی صورت میں ان خرابیوں کے ہوتے ہوئے درست نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر ان میں بہت زیادہ مشغولیت ہوتی ہے، لوگ فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں، اس میں اسراف اور فضول خرچی بھی آتی ہے، وقت کا برباد کرنا لازم آتا ہے۔ اکثر کھیلوں میں سطر پوشی کا بھی اہتمام نہیں کیا جاتا، اور اکثر جگہوں پر مرد اور عورت دونوں کا اختلاط ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اندر حرام چیزیں بھی آ جاتی ہیں، نظر بازی، ڈانس، گانے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اس کھیل کو صحیح نہیں کہا جا سکتا، خاص طور پر اس وقت جب کہ ایسے کھلاڑیوں کو ہیرو اور آئیڈیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ کھلاڑی کبھی بھی ہیرو اور آئیڈیل ہماری نظر میں نہیں ہو سکتا۔ تو ان صورتوں کو سامنے میں رکھیں، ان شکلوں کو سامنے میں رکھیں تو اس انداز میں کھیل کا رسیہ بننا شرعی ناحیے سے قطعاً غلط ہوگا۔ کھیلوں میں ایک کھیل کراٹے کھیلنا ہے۔ اگر
کراٹے کھیلنا اچھے مقصد کے لیے ہو تو جائز ہے، بشرطے کہ کھیل کے دوران شرعی جو فرائض ہیں وہ غارت نہ ہوں۔ اگر شرعی فرائض میں کوتاہی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کھیل جائز نہیں ہوگا۔ اگر اس سے جسمانی نقصان کا بھی اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں بھی یہ کھیل جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر جائز مقصد کے تحت ایک انسان کراٹے سیکھتا ہے اور شرعی حدود اور قیود میں رکھتے ہوئے جسمانی ورزش کے لیے کراٹے سیکھتا ہے، اپنی حفاظت کے لیے کراٹے سیکھتا ہے تو جائز ہے۔ بچوں کے کھیلنے کے لیے جو کھلونے ہوتے ہیں ان میں جانوروں کے مشابہ اگر کھلونے ہوں تو کیا ایسے کھلونے اپنے گھروں میں رکھنے کی گنجائش ہے؟ جیسے گڑیا ہوتی ہے، تو گڑیا یا جانوروں کے پتلے نما جو کھلونے بچوں کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے اگرچہ جاندار کے کھلونے تیار کیے گئے ہوں وہ جائز ہیں، کیونکہ ان کھلونوں سے بچوں کے اندر جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی گڑیاؤں سے کھیلتی تھی اور میری کچھ سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی تھیں۔ لیکن بہرحال اگر ایسے کھیلوں کو اپنے گھروں میں نہ لائیں جس میں جاندار کی تصویر ہو تو وہ بہتر ہے، لیکن بچوں کے لیے اگر جاندار کی تصویر والے کھلونے بھی لا رہے ہیں تو اس حد تک گنجائش ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں الیکٹرانک گیمز کی۔ الیکٹرانک گیمز کا اصول یہ ہے کہ یہ جائز ہیں، لیکن یہ گیمز تیار کرنے والے کون ہیں پہلے ان کی طرف دھیان دینا ضروری ہوگا۔ ظاہر ہے اکثر غیر مسلم ہوتے ہیں اور جب وہ گیمز تیار کرتے ہیں تو ان میں ان کے عقائد کی بھی ترجمانی ہوتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں کفریہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں بلکہ آ رہی ہیں، اسی لیے الیکٹرانک گیمز میں اکثر ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری شریعت کے خلاف ہیں۔ اس لیے الیکٹرانک گیمز کو پورے طور پر حلال نہیں کہا جا سکتا، مباح نہیں کہا جا سکتا۔ بطور مثال ایک گیم پب جی ہم لیتے ہیں۔ پب جی گیم کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت مشہور گیم ہے اور ہمارے بچے اسے کھیلتے ہیں۔ ایک شخص پب جی گیم کھیلنے کے چکر میں جب اسے جیتنا چاہتا ہے تو آگے بڑھتے ہوئے بھگوان کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ایک مسلمان بچہ جب ایسے گیمز کو دیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے پر نگیٹو اثر پڑے گا، اس لیے ایسے گیمز اپنے بچوں کو دینا جائز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم گارجین سے کہیں گے کہ الیکٹرانک گیمز سے اپنے بچوں کو دور ہی رکھیں، یا اگر الیکٹرانک گیمز اپنے بچوں کو دے رہے ہیں تو چیک کر لیں، اطمینان حاصل کر لیں کہ اس کے اندر کوئی شرعی مخالفت نہیں پائی جاتی ہے، تبھی آپ اپنے بچوں کے حوالے ایسے گیمز کریں۔ اسی طریقے سے ٹی وی پر کارٹون دیکھنا، یہ بھی آج کل ہمارے بچوں میں بہت عام ہے۔ تو اگر بے حیائی پر مبنی یہ کارٹون نہیں ہے، عقیدے کو خراب کرنے والی کوئی اداکاری اس میں نہیں پائی جاتی ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خوبصورت پرندوں کو پنجرے میں بند کر کے رکھنا تاکہ ان سے گھر کی خوبصورتی اور رونق میں اضافہ ہو۔ بہت سارے لوگ اس بات کے حریص ہوتے ہیں کہ وہ پنجرے میں پرندوں کو بند کر کے رکھتے ہیں۔ تو اگر پرندے کے لیے پنجرے میں اڑنے پھرنے کی آزادی ہے،
یعنی بالکل اس کو تنگ بنا کر نہیں رکھا گیا، اور اسے کھانے پینے کے لیے بھی دیا جاتا ہے، اور اسے کچھ تکلیف نہیں پہنچائی جاتی، تو ایسی شرطوں کو سامنے میں رکھتے ہوئے پرندے اپنے گھروں میں خوبصورتی کے لیے پالے جا سکتے ہیں، رکھے جا سکتے ہیں۔ جائز کھیل میں انعامات کا مقابلہ بھی ہوتا ہے، یعنی انعامات بھی رکھے جاتے ہیں۔ اگر کھیل ناجائز ہے اور اس میں انعامات رکھے جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ کھیل ناجائز ہے، اس لیے اس میں چاہے انعامات رکھے جائیں یا نہ رکھے جائیں ناجائز ہوگا۔ لیکن اگر جائز کھیلوں میں انعامات رکھے جاتے ہیں تو اگر مقابلہ میں انعام رکھا گیا ہے اور یہ مقابلہ 3 چیزوں کا ہے، تیر اندازی کا مقابلہ ہے، یا اونٹ کا مقابلہ ہے، یا گھوڑ سواری کا مقابلہ ہے، تو اس کے جائز ہونے کے بارے میں حدیث میں باضابطہ صراحت آئی ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا سبق الا فی نسل او خف او حافر، کہ 3 چیزوں میں انعام کی شرط کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکتا ہے، تیر اندازی میں، اونٹ کا مقابلہ اور گھوڑ سواری کا مقابلہ۔ اسی طریقے سے اس بات کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے کہ دینی اور شرعی کمپٹیشن کے اندر اگر انعامات رکھے جائیں تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر کھیل کود میں انعام کی رقم ایسے آدمی کی طرف سے ہے جو مقابلہ میں شریک نہیں ہے، یہ بات نوٹ کیجئے، اگر کھیل کود میں انعام کی رقم ایسے آدمی کی طرف سے ہے جو مقابلہ میں شریک نہیں ہے تب یہ جائز ہوگا۔ لیکن اگر 2 فریق میں سے کوئی ایک یا دونوں فریق پیسے جمع کرتے ہیں اور جو فریق جیت جائے وہ ان پیسوں کا یا وہ اس انعام کا حقدار بن جائے گا تو یہ ناجائز ہوگا۔ دوبارہ ہم سن لیں، اگر کھیل میں انعام کی رقم ایسے آدمی کی طرف سے ہے جو مقابلہ میں شریک نہیں ہے تو جائز ہے، لیکن اگر 2 فریق میں سے کسی ایک کی طرف سے یا دونوں فریق کی طرف سے انعام رکھا گیا ہے اور اس فریق میں سے کوئی ایک جیتتا ہے تو اس انعام کا حقدار ٹھہرتا ہے تو یہ ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے، اور یہ جوا کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ ایمان والو، شراب، جوا اور پانسے کے تیر اور بت یہ سب حرام ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بالکلیہ پرہیز کرو۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ کون کون سے کھیل کود اور تفریح کے کام ناجائز اور حرام ہیں تاکہ ان کھیل کود سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ سب سے پہلے نمبر پر گانا بجانا اور آلات لہو کا استعمال، موسیقی کا استعمال ناجائز ہے۔ گانا بجانا اور میوزک حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکا دیں۔ اس آیت کریمہ میں لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ اس سے مراد میوزک ہے، گانا ہے، یعنی لہو الحدیث حرام ہے۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں میوزک حرام ہے، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو زنا، ریشم،
شراب اور میوزک کے آلات کو حلال سمجھیں گے، یعنی وہ ہیں حرام لیکن حلال سمجھیں گے۔ زنا حرام ہے، ہم سب جانتے ہیں، ویسے ہی ریشم بھی حرام ہے، اصلی ریشم۔ اسی طریقے سے یعنی حرام کا مطلب مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے ریشم پہننا جائز ہے۔ اور شراب حرام ہے، اسی طریقے سے میوزک بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ہوں گے جو ان کو حلال سمجھیں گے، پتہ یہ چلا کہ یہ حرام ہیں۔ حرام کھیلوں میں سے ایک کھیل ہے نرد شیر۔ نرد شیر کیا ہے؟ یہ فارسی کھیل ہے۔ اسے فارس کے بادشاہوں نے جو مجوسی تھے ایجاد کیا تھا۔ مجوسی عقیدہ کے مطابق موت، زندگی، موسم اور قضاء و قدر پر مشتمل یہ کھیل بنایا گیا تھا، اور اس کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں، یا تو جوا کے ساتھ کھیلا جائے یا بغیر جوا کے ساتھ کھیلا جائے۔ اگر جوا کے ساتھ کھیلا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر دو گناہ آ جائے گا، اور اگر بغیر جوا کے ساتھ کھیلا جائے تو ایک گناہ بہرحال رہے گا حرمت کا۔ تو چاہے نرد شیر جوا کے ساتھ کھیلا جائے یا بغیر جوا کے ساتھ کھیلا جائے، حرام ہے۔ دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لعب بالنردشیر فکأنما صبغ یدہ فی لحم خنزیر ودمہ، کہ جو نردشیر سے کھیلا، یعنی جو آدمی نردشیر کھیلا، اس نے گویا اپنے ہاتھ کو خنزیر کے گوشت اور اس کے خون میں ڈبویا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں یہ روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لعب بالنردشیر فقد عصى اللہ و رسولہ، من لعب بالنرد فقد عصى اللہ و رسولہ، کہ جس نے نرد کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ گویا کہ نرد شیر کھیلنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی ضمن میں لوڈو بھی آتا ہے۔ لوڈو کے بہت سارے لوگ شوقین ہوتے ہیں۔ لوڈو کھیلنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ بھی نرد شیر کے قبیل سے آتا ہے۔ اسی طریقے سے شطرنج کھیلنا بھی حرام ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَأَمَّا الشَّطْرَنْجُ فَهُوَ كَالنَّرْدِ فِي التَّحْرِيمِ، کہ شطرنج کھیلنا بھی نرد شیر کے جیسے حرام ہے، کیونکہ عربی میں نرد کا معنی لعبۃ الطاولہ ہوتا ہے، یعنی وہ کھیل جو لکڑی کے تختے پر کھیلا جائے، لہذا یہ سارے کھیل نرد کے ضمن میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ شطرنج ہو چاہے لوڈو ہو۔ ہاں، اگر کیرم بورڈ کھیلا جاتا ہے نماز کے اوقات کو ضائع کیے بغیر، ذکر اور عبادت سے کیرم بورڈ غافل نہیں کر رہا ہے، تو کبھی کبھار کیرم بورڈ کھیلنے کی گنجائش پائی جاتی ہے، لیکن بہرحال ایسے کھیل سے اگر بچیں تو بہتر ہے۔ حرام کھیلوں میں ایک کھیل ہے جوا کھیلنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت، پانسے کے تیر، ان سے یہ گندی چیزیں ہیں، میڈ ان شیطان ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ گویا کہ جوا میڈ ان شیطان ہے، گندی چیز ہے، ان سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آج جوا کی مختلف شکلیں مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جوا کی جو پرانی شکلیں تھیں بس وہی جوا ہے، نئی نئی شکل میں جوا مارکیٹ میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر جوا کی ایک شکل لاٹری بھی ہے، انعام جیتنے کے لالچ میں پیسے لے کر ٹکٹ خریدنا،
اور اگر اس میں آپ کا نام آتا ہے، اگرچہ لاکھوں روپیہ آپ نے کمایا، لیکن یہ جوا تھا جو حرام ہوگا آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے پیسے دے کر کے آپ نے ٹکٹ خریدا تھا۔ انشورنس بھی جوئے ہی کی ایک شکل میں آتا ہے، لہذا انشورنس بھی حرام ہے، چاہے لائف انشورنس ہو، چاہے ہیلتھ انشورنس ہو، چاہے کوئی بھی انشورنس ہو۔ ہاں، اگر کہیں پر آدمی انشورنس کرانے پر مجبور ہو جاتا ہے تو وہاں پر قاعدہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر، مجبور ہے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے آپ کے لیے۔ اسی طریقے سے جانوروں کو آپس میں لڑانا بھی حرام ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع کیا۔ لڑانے سے مقصود کیا ہے؟ جانوروں کو آپس میں لڑا کر کے ہم تماشا بین بنتے ہیں اور مزے لیا کرتے ہیں۔ اسلام نے مرغ بازی، بیلوں کو آپس میں لڑانے یا کسی بھی جانور کو آپس میں لڑانے سے منع کیا اور اسے حرام ٹھہرایا ہے۔ اسی لیے جانوروں کا کھیل حرام ہے، ناجائز ہے، اور جانوروں کو آپس میں لڑا کر کے مستی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس سے خود بچنا چاہیے اور دوسروں کو روکنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ایسے کھیل سے۔ اسی طریقے سے ایسی چیز کو نشانہ بنانا جس کے اندر جان ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، لا تتخذوا شیئا فیہ الروح غرضا، کہ ایسی چیز کو نشانہ مت بناؤ جس میں جان پائی جاتی ہو۔ آپ بندوق سے ایسے جانور کو مارتے ہیں بس نشانہ کے لیے، ہاں اگر کھانے کے لیے شکار کر رہے ہیں تو جائز ہے، لیکن نشانہ بنانے کے لیے، دل لگی کے لیے، تفریح کے لیے جانور کو مارتے ہیں تو اسلام نے اس چیز کو بھی حرام ٹھہرایا ہے۔ جاندار کی تصویر بنانا بھی حرام کھیلوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صور صورتن فی الدنیا، من صور صورتن فی الدنیا کلف یوم القیامت ان ینفخ فیہا الروح ولیس بنافخہ، کہ جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی، کل قیامت کے دن اسے مکلف کیا جائے گا کہ اس میں روح پھونکے، حالانکہ وہ اس میں روح نہ پھونک سکے گا۔ تو جاندار کی تصویر پینٹنگ کرنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے، چاہے جو بھی کرے۔ جاندار کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے اور اس میں مشغول ہونا بھی حرام ہے، یہ کھیل بھی حرام کھیلوں میں سے ہوگا۔ ایک آخری کھیل باکسنگ کا کھیل ہے، مکہ بازی جسے کہتے ہیں۔ موجودہ دور میں باکسنگ کے نام سے جو مقابلے منعقد ہوتے ہیں، چونکہ ان مقابلوں میں مد مقابل سے شدید قسم کا نقصان پہنچنے کا ڈر رہتا ہے، بلکہ کبھی کبھار پہنچتا ہے۔ فریقین میں سے کسی کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اور نقصان ہونے پر کسی کو مورد الزام بھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا، کیونکہ کھیل کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ان کھیلوں اور مقابلوں میں حصہ لینے والے کبھی کبھار جسمانی اعضاء سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار موت بھی ہو جاتی ہے۔ لہذا باکسنگ کا کھیل شرعی ناحیہ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس کے علاوہ بھی
اس کھیل میں دوسرے بھی شرعی مفاسد پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ٹی وی پر اس کی تشہیر ہوتی ہے، غیر شرعی لباس کا پہننا، اسی طریقے سے چہرے پر مارنا۔ ہمارا دین چہرے پر مارنے سے منع کرتا ہے۔ آپ بچے کی تادیب کے لیے اس کو مارتے ہیں لیکن چہرے پر نہیں مار سکتے۔ آپ گھر میں کسی کی اصلاح کے لیے اس کو مارتے ہیں لیکن چہرے پر نہیں مار سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قاتل احدکم اخاہ فلیجتنب الوجہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی سے لڑے جھگڑے تو چہرے پر مارنے سے بچے۔ گویا کہ انہی وجوہات کی بنیاد پر مکہ بازی یا باکسنگ کا کھیل جائز نہیں ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، اس لیے ہم اپنی بات کو یہیں پر سمیٹتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم سب کو ایسے کھیلوں سے بچائے جو ہمارے دین میں جائز نہیں ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں صحت اور عافیت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں دین پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری روزی میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں تمام برائیوں اور فتنوں سے بچا، ہماری حفاظت فرما، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین جو بھائی یا بہن پریشانی حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو بھائی بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں الہ العالمین اپنی رحمت سے ان کے لیے بہتر جوڑے کا انتظام فرما دے۔ الہ العالمین جو بھائی یا بہن اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔